بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذوالوقار، آج کا ہمارا موضوع 15 شعبان المعظم کی شان یعنی کہ شب برات کا مقام۔ احباب ذوالوقار، روض الافکار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پہاڑ پر گزر ہوا تو انہیں ایک بڑا سفید پتھر نظر آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے چاروں طرف پھرتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ عجیب شے آپ پر ظاہر کروں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں۔ پس وہ پتھر پھٹ گیا اور اس میں سے ایک بزرگ سبز رنگ کا عصا ہاتھ میں لیے ہوئے نکل آئے اور ان کے پاس ایک انگور کا درخت تھا۔ جب وہ کہنے لگے کہ مجھے روزانہ یہ رزق ملتا ہے، انہوں نے اس بات سے پوچھا کہ اس پتھر میں کب سے خدا کی عبادت میں مشغول ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ 400 سال سے میں یہاں عبادت میں مشغول ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب، میرا گمان ہے کہ آپ نے اس سے افضل کوئی مخلوق نہ پیدا کی ہوگی، اس سے افضل کوئی بندہ، کوئی شخص نہیں ہوگا، یہی بزرگی اور تقوی کا مالک ہے۔ تو رب العالمین سے ارشاد ہوا کہ جو شخص امت محمدی میں نصف شعبان کی رات کو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کاش میں بھی امت محمدی میں سے ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر ہو کر، نبی ہو کر امت محمدیہ کی آرزو کر رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اسلامک چینل 7080 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 12 انبیاء نے رب کے دربار میں دعا کی ہے، مولا ہم سے نبوت لے لے، رسالت لے لے، لیکن اپنے پیارے محبوب کا امتی اور اپنے پیارے محبوب کا غلام بنا لے۔ حضرت گرامی، اسی طرح شیخ عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ صالحین رحمۃ اللہ علیہم جن چیزوں کی محافظت کیا کرتے تھے، من جملہ اس کے صلاۃ التسبیح بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے۔ فرمایا روض الافکار میں مذکور ہے کہ مناسب یوں ہے کہ اسے بعد زوال ظہر کے قبل پڑھا کرے، زوال کے بعد اور ظہر سے قبل یہ صلاۃ التسبیح پڑھا کے۔ اور اس کی کیفیت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے۔ آپ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا آپ کو میں عطیہ نہ دوں؟ حضور فرماتے ہیں اپنے چچا کو کہ میں آپ کو عطیہ نہ دوں، کیا آپ کو کچھ تحفہ نہ پیش کروں؟ کیا میں یہ نہ بتاؤں کہ 10 باتیں ہیں اگر آپ کر لیں گے تو خدا آپ کے پہلے پچھلے نئے پرانے قصدن کیے ہوئے یا خطاً فرمایا چھپے ہوں یا ظاہر سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ 4 رکعتیں اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں، فاتحہ اور کوئی صورت ملائیں۔ روض الافکار میں ہے، فرمایا مذکور ہے کہ مناسب ہے کہ مستحبات میں سے کوئی صورت ہو، یعنی سورہ حدید یا حشر یا صف یا جمعہ یا تغابن، اور قرات سے فارغ ہو کر جب قرات کر لی جائے تو فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا 15 بار کہیں، پھر رکوع کریں اور حالت رکوع میں اسی کو 10
बार कहें, फिर सर उठाकर 10 बार कहें, फिर सजदे में 10 बार कहें, फिर सजदे से सर उठाकर 10 बार कहें, फिर दूसरे सजदे में 10 बार कहें, फिर खड़े होने से पहले सजदे से सर उठाकर 10 बार कहें। इसी तरह हर रकात में 75 बार तस्बीह हुई। 4 रकात में 300 मरतबा। फरमाया तरगीब और तरहीब में मज़कूर है कि अगर इसको रात को पढ़े तो हर 2 रकात पर सलाम फेरे, और अगर दिन को पढ़े तो उसे इख्तियार है चाहे एक ही सलाम से 4 रकातें पढ़ ले या 2 सलाम से। हाँ, मैंने शरअ मज़हब में देखा है कि शब रोज़ की नमाज में अफजल ये है कि 2-2 रकात पर सलाम फेर दिया जाए। और इसी तरह अहमद और मालिक रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं कि कायल हैं, क्यों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शब रोज़ की नमाज 2-2 करके है, और इसको अबू दाऊद ने सही असनाद से रिवायत किया है। और किताबुल बरकत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जो निस्फ शौबान के शब को 12 रकातें इसी तरह पढ़ता है कि हर रकात में सूरह फातिहा और सूरह इखलास 10 बार पढ़े तो फरमाया कि उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अबाब ज़िवकार, और इसी तरह उसकी उम्र में बरकत हो जाती है। हज़रत गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब बरात को ज़ाहिर किया है, शब बरात को ज़ाहिर किया है। क्यों कि वो क़ज़ा और हुक्म इलाही की शब है, और इसी में मौतें लिखी जाती हैं, और इसी में आमाल उठा लिए जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 4 रातें हैं कि खुदा उसमें खैर को बढ़ा देता है। 4 रकातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भलाई को बढ़ा देता है। फरमाया यानी शब बरात, और इसी तरह फरमाया शब ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, और इसी तरह फरमाया शब आरफा और शब कदर। फरमाया कि इनको खुदा ने मख्फी रखा है, क्योंकि वो रहमत और दोज़ख से आज़ादी मिलने की शब है, बस उसे मख्फी रख लिया ताकि लोग इस पर भरोसा करके बैठे ना रहें। फरमाया नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कद्र को इसलिए मख्फी रखा है ताकि तमाम महीने भर लोग मुजाहिदे में लगे रहें। और इसी तरह जुम्मे की घड़ी इजाबत दुआ का मामला है, और अस्माए हुस्ना में से अपने इस्म आज़म को मख्फी रखा है ताकि हम खुदा के तमाम नाम लेकर दुआ किया करें। और वली को मख्फी रखा है ताकि किसी मुसलमान की हिकारत ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों को 3 चीज़ों में मख्फी कर दिया है। फरमाया अपनी रज़ा को अपनी इताअत में, अपनी इताअत को अपनी रज़ा को अपनी इताअत में फरमाया मख्फी रखा ताकि ताअत में से कोई शय हकीर न समझी जाए, और अपने गज़ब को मासियत में ताकि मासियत में किसी को कोई हकीर न समझे, और अपने वली को अपनी मखलूक में छुपा दिया है ताकि तुम किसी को तहकीर ना करो। हज़रत गिरामी मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से उनके ताइब हो जाने का सबब पूछा गया, उनके ताइब हो जाने से का सब पूछा गया तो उन्होंने बयान फरमाया कि मैं शराब पिया करता था, और मेरी एक छोटी सी लड़की थी जो मेरे सामने से शराब फेंक दिया करती थी। जब वो 2 बरस की हुई तो उसका इंतकाल हो गया। मेरे दिल को उसका बड़ा रंज हुआ। जब शब बरात हुई तो मैंने देखा गोया कि क़यामत कायम है, क़यामत कायम है, और एक बड़ा भारी अज़दहा मुँह खोले हुए मेरे दर पे है। उससे भागा, फिर एक बुज़ुर्ग को देखा जिनसे खुशबू आ रही थी। दूसरी मर्तबा किसको देखा? बुज़ुर्ग को देखा, खुशबू आ रही थी। मैंने उनसे कहा खुदा आपको अपनी पनाह में रखे, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। और वो रो दिए और कहने लगे मैं तो ज़ईफ़ हो रहा हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, लेकिन ज़रा जल्दी करो, शायद खुदा किसी ऐसे को मुकर्रर कर दे जो तुम्हें बचा ले। मैं भागते भागते दोज़ख के किनारे जा पहुँचा। अल्लाह अकबर। फिर मुझसे कहा गया कि मैं लौट पड़ा और अज़दहा मेरे पीछे पीछे चला आता था, यहाँ तक कि फिर मेरा उस ज़ईफ़ पर गुज़र हुआ। मैंने कहा मुझे बचा ले। वो बोला मैं तो ज़ईफ़ हो रहा हूँ, लेकिन उस पहाड़ की तरफ दौड़, क्योंकि उसमें मुसलमानों की वदीयतें हैं। अगर उसमें
تمہاری کوئی ودیعت ہوگی تو ابھی تمہاری مدد کرے گی، جو تمہاری ودیعت اگر ہے تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ پھر مجھے چاندی کا پہاڑ نظر آیا، جب میں اس کے قریب گیا تو کسی فرشتے نے پکار کر کہا دروازے کھول دو، شاید اس کی کوئی ودیعت تمہارے پاس ہو اور وہ اسے اس کے دشمن سے بچا لے۔ فرمایا پس دروازے کھل گئے، دیکھتا کیا ہوں کہ میری لڑکی موجود ہے، میری لڑکی موجود ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے تو مجھے پکڑ لیا اور بایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا اور اس پر وہ الٹا بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر مجھے کہنے لگی اے میرے باپ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے لیے پست ہو کر رہ جائیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تو قرآن کو پہچانتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اس سے کہا اچھا اس اژدہے کا حال بتا۔ اس نے جواب دیا یہ آپ کی بدعمالی ہے، یہ آپ کی بدعمالی ہے اور وہ ضعیف آپ کے نیک عمل تھے۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھ جو کھلی تو میں سہما ہوا تھا اور اسی دم میں نے توبہ کی اور خدا سے عہد کیا کہ اب ایسا نہ کروں گا۔ مالک بن دینار کا 131 ہجری میں انتقال ہوا اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے پایا ہے، اور اسی طرح ہی کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا، فرماتے ہیں کہ تمہارے دین کا کیا حال ہو رہا ہے، تمہارے دین کا کیا حال ہو رہا ہے کہ اس کے آلودہ ہونے پر تو تم راضی ہو اور تمہارے کپڑے ہمیشہ میل کچیل سے دھلے رہتے ہیں۔ ہاں، دین کو آلودہ ہونے سے تم راضی ہو لیکن تمہارے کپڑے میل کچیل سے ہمیشہ کے لیے دھلے اور صاف رہتے ہیں۔ فرمایا تم نجات کے امیدوار ہو لیکن اس کی راہ کبھی چلے نہیں، اس کی راہ کبھی چلے نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کشتی خشکی پر نہیں چلا کرتی ہے، جب بھی کشتی چلتی ہے تو وہ تری پر چلتی ہے۔ تو اگر تم دیندار کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں بدعمالی سے بچنا ہوگا اور اعمال صالحہ کرنا ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم سب کو نصف شعبان المعظم یعنی شب برات کی رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو پا کر غفلت میں گزارنے کے نہیں بلکہ اللہ کی عبادات اور ریاضات اور اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔